الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کے سلسلے ذہنی آزمائش میں آپ سب کو مرحبا کہتے ہیں۔ آج الحمدللہ عز و جل ہمارے یہ سلسلے کے پری کوالیفائنگ راؤنڈ میں ہمارے ساتھ بہت دور سے طلبہ آئے ہیں۔ جی ہاں، کہا جائے کہ پاکستان کے ایک کونے سے میرپور کشمیر، جی ہاں کشمیر سے آئے ہوئے طلبہ اور سردار آباد وہاں سے طلبہ آئے ہیں۔ انشاءاللہ وہ طلبہ بھی ہمارے ساتھ شامل ہوں گے اور ان کے ساتھ ذہنی آزمائش کا سلسلہ شروع کریں گے۔ طلبہ سے گزارش ہے کہ وہ ہمارے ساتھ آ جائیں، قریب آ جائیں اور اپنی اپنی جگہ پر موجود ہو جائیں۔ انشاءاللہ طلبہ کا تعارف بھی لیں گے ہم، ہمارے عابد بھائی سے بھی انشاءاللہ پوچھیں گے کہ میرپور کشمیر آپ گئے، سردار آباد گئے، ان طلبہ کو سلیکٹ کیا، کیسا ماحول وہاں پر پایا۔ لیکن مدنی چینل کے ناظرین سے پہلے گزارش کروں گا اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ آئیے نیت کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے۔ اول تا آخر سلسلے میں شرکت کروں گا، علم دین حاصل کرنے کی نیت سے سلسلہ دیکھوں گا، اچھی باتیں علم دین کے جو مدنی پھول ہیں وہ یاد کرتا چلا جاؤں گا۔ آپ اس وقت جہاں کہیں ہیں، اپنے گھر میں ہیں، آپ اپنے کام کاج سے فارغ ہو جائیں، اپنی ڈائری کو سنبھال لیجئے، قلم سنبھال لیجئے۔ سوال و جواب میں بہت ساری نئی باتیں جو شاید آج تک آپ نے نہیں سنی ہوں گی وہ سیکھتے چلے جائیں گے۔ سلسلہ شروع کرنے سے پہلے چلتے ہیں ہمارے عابد بھائی کے پاس۔ آج عابد بھائی ہمیں کیا بتا رہے ہیں؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ عبدالحبیب بھائی، ایک طلبہ میں بات ہو رہی ہے۔ اچھا، کیا ہو رہی ہے؟ خصوصاً سردار آباد سے جو آئے ہوئے طلبہ ہیں ان کے ذہن میں بات یہ نقش ہوتی جا رہی ہے کہ انہوں نے جو ہمارا پہلا سلسلہ ہوا تھا، پھر دوسرا سلسلہ ہوا، اور جو آپ نے عید پہ سلسلہ کرا تھا، اور ہم بھی جب سردار آباد میں سلسلہ کر کے فارغ ہوئے تھے تو یہ ہوا تھا کہ جو سیدھے ہاتھ کی جانب مدنی منع ہوتے ہیں وہ آگے کی جانب بڑھ جاتے ہیں۔ اچھا، سیدھے ہاتھ والے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ تو جگہ کا کوئی مسئلہ ہے تو بتائیں کیا ہے؟ یہ تو اب آج سردار آباد والے ثابت کر دیں کہ ادھر والے بھی جیت سکتے ہیں۔ اصل تو مقابلہ ذہنوں کا ہے، جگہ کا یقیناً ایسا کوئی معاملہ نہیں، اور یہ جگہ مجھے بھی نہیں پتہ ہوتی جب مقابلہ شروع ہوتا ہے۔ چلے، لگتا ہے اگر آج یہ والے طلبہ جیت گئے تو شاید کل سے جگہ کے لیے قرآن دازی کرنی پڑے گی کہ کس نے کون سی جگہ لینی ہے۔ تو آج ہی اس کو دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ۔ اور سنائیں، آپ یہ بتائیں کہ یہ میرپور کشمیر تک آپ گئے، ان طلبہ کو بھی سلیکٹ کیا، سردار آباد پہنچے، کیا سما پایا آپ نے وہاں پر؟ جب ہم سردار آباد میں تھے تو جب ٹیمیں بنائی جا رہی تھیں تو ابھی ایک طالب علم یہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں، تو ہم نے ان کو مکی ٹیم میں شامل کرا۔ تو ان کے شاید دوست یا ہم ذہن اسلامی بھائی دوسری ٹیم میں موجود تھے، تو یہ آ کے کہنے لگے کہ جب ٹیمیں بن چکی نا، بولے ہمیں آپ دوسری ٹیم میں شامل کریں، ہم اس ٹیم میں جانا چاہتے ہیں۔ تو میں نے ان کو منع کیا کہ بھائی اب ٹیم بن چکی ہے نا، اگر اب تبدیلی ہوگی تو ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں کچھ کا کچھ آ جائے نا، تو اچھا نہیں لگے گا یہ۔ تو بہرحال ضد کرنے لگے کہ نہیں، آپ ہمیں دوسری ٹیم میں شامل کریں۔ تو میں بس جو بن گئی وہ ہے نا۔ تو بہرحال جب سلسلہ ہوا اور مکی ٹیم آگے کی جانب بڑھ گئی تو دوبارہ آئے میرے پاس نا، آپ نے اچھا کیا کہ ہمیں اس ٹیم میں شامل نہیں کرا۔ ٹھیک ہے، اب اور کتنا اچھا کیا ہے یہ تو آج کے مقابلے کے بعد پتہ چلے گا۔ جی اچھا، میرپور کشمیر بھی گئے آپ ماشاءاللہ؟ جی، میرپور کشمیر میں جب گئے تو وہاں پہ ہمیں ایک ایسے طالب علم ملے کہ جن کو دیکھ کر میں کہ آپ جانے پہچانے لگ رہے ہیں۔ اچھا کچھ چہرہ ذہن میں تھا لیکن سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ تو کہا کہ جو ہمارا مقابلہ ہوا تھا اسلام آباد میں، وہاں پہ طلبہ سلیکٹ ہو گئے تھے، اور وہ جب فائنل ان کا مقابلہ ہوا تو رہ گئے۔ تو وہ دوبارہ ہم جب دوسری ٹیم ہماری اس شہر میں پہنچ گئی میرپور کشمیر میں، وہ طالب علم وہاں پہنچے ہوئے تھے دوسرے سلیکشن کے لیے پہنچ کہ یہاں سے نہیں آ سکے تو یہاں سے شرکت ہو جائے۔ لیکن ان سے تھوڑی بات چیت ہوئی، لیکن وہ ہمارے سلسلے کی ایک کڑی بن چکے تھے، تو بہت آگے تک آ چکے تھے، ہم ان کو لے نہیں سکے۔ تو کچھ اس کے رولز وغیرہ بنے ہوئے تھے۔ تو اتنی دلچسپی ہے، کافی محبتوں کا اظہار کیا جا رہا ہے، جس انداز سے مدنی چینل کا یہ سلسلہ ذہنی آزمائش دیکھا جا رہا ہے، بہت اچھے SMS بھی آ رہے ہیں اسلامی بھائی۔ طلباء کے درمیان کیا بات ہو رہی ہے تو آپ نے بتا دیا، عوام مدنی چینل کے ناظرین کیا کہہ رہے ہیں کچھ یہ بھی بتائیں۔ مرکز الاولیاء لاہور سے عاصم بھائی کہہ رہے ہیں کہ سلسلہ ذہنی آزمائش دیکھ کر مدینے کے غم میں رونا نصیب ہوا، اور ہو سکے تو اس سلسلے کو دن میں 2 بار دکھایا جائے۔ ٹھیک ہے جناب۔ سردار آباد سے بنت محمد رمضان عطاریہ کہہ رہی ہیں سلسلہ ذہنی آزمائش مجھے بہت اچھا لگتا ہے، ہمیں صبح جامعہ جانا ہوتا ہے، براہ کرم اس سلسلے کا وقت 11 بجے کی بجائے 10:30 یا 10 بجے کر دیا جائے۔ ٹھیک ہے۔ مدینہ الاولیاء ملتان شریف سے ایک اسلامی بھائی کہہ رہے ہیں کہ سلسلہ ذہنی آزمائش علم دین کا خزانہ ہے، میں ایک اسکول میں ٹیچر ہوں
لیکن جو علم اس سلسلے کو دیکھ کر سیکھنے کو مل رہا ہے وہ شاید میں زندگی بھر نہیں سیکھ سکا. جتنا ہو سکے اس کو نشر مقرر کیا جائے. عثمان اتاری کا کہنا ہے، وہ بھی اسی قسم کی بات کہہ رہے ہیں کہ رات 12 بجے ہماری لائٹ چلی جاتی ہے، برائے کرم اس سلسلے کے نشر مقرر کا وقت بھی بتا دیا جائے. ٹھیک ہے. مرکز الاولیاء لاہور سے عمران بھائی کہہ رہے ہیں کہ سلسلہ ذہنی آزمائش کا نیا انداز مجھے بہت پسند آیا. مدنی منوں کی تربیت کا بہترین طریقہ اور مدنی چینل کے ناظرین کے لیے بیش بہا معلومات کا حامل ہے. دارالسلام سے محمد نعیم کہہ رہے ہیں کہ سلسلہ ذہنی آزمائش مجھے بہت پیارا اور دلچسپ لگا، دیکھ کر قلبی سرور حاصل ہوا. راول پنڈی سے ظفر اقبال کہہ رہے ہیں کہ سلسلہ ذہنی آزمائش میرے دل کا سرور ہے. ماشاءاللہ. گلزار طیبہ سے بھی اسی قسم کے ایس ایم ایس موصول ہوئے. اسلامی بھائی کا کہنا ہے کہ سلسلہ ذہنی آزمائش ہمیں اتنا اچھا لگتا ہے کہ ہم سب گھر والے جلدی جلدی اپنا کام نمٹار کر بڑی ہی توجہ سے اس کو دیکھتے ہیں. اللہ عز و جل کے کرم سے 11 بجے ہمارے علاقے کی لائٹ آ جاتی ہے. برائے کرم اس کا وقت تبدیل نہ کیا جائے. یہ اس طرح کے میسیجز نیٹ پہ بھی میرے پاس موجود ہیں. کچھ اسلامی بھائیوں نے یہ کہا کہ پلیز اس کا ٹائم جلدی کریں، ہم جلدی سونا چاہتے ہیں مگر نیند نہیں آتی. پھر اسی سیکوینس میں آگے سوال جواب تھا کہ بالکل ٹائم تبدیل نہ کریں، ہم اس ٹائم سے بہت مطمئن ہیں. آپ جانتے ہوں گے ہمارے پچھلے دنوں مدنی چینل کے ناظرین نے بھی دیکھا ہوگا، ہمارے ایک ایسے ماشاءاللہ اسلامی بھائی بن چکے ہیں. پہلے وہ ایکٹر تھے، غیر مسلم تھے، بمبئی سے ان کا تعلق ہے، جہانگیر اتاری. انہوں نے بھی میسج کیا، وہ بھی سلسلہ بہت شوق سے دیکھتے ہیں. انہوں نے لکھا کہ وی آر آسم مائنڈ بلوئنگ سلسلہ، الحمدللہ ویری انٹرسٹنگ اینڈ نالجبل، آئی ایم سپورٹنگ آل ٹیمز. وہ تمام ٹیموں کو سپورٹ کر رہے ہیں. تو اس طرح دنیا بھر کے اسلامی بھائیوں کے میسیجز ہیں. تو آگے بڑھیں عابد بھائی، ذرا دیکھیں میرپور اور سردار آباد کے مناظر ہم اپنے ناظرین کو دکھائیں. یہ طلبہ یہاں تک پہنچے، کیسے پہنچے، آئیے دیکھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جس طرح کہ ہم نے کہا تھا کہ عنقریب ہم آ رہے ہیں آپ کے شہر میں، سردار آباد فیصل آباد میں موجود ہیں. اذان کی ابتدا کس سن ہجری میں ہوئی؟ 1 سن ہجری میں. 1 سن ہجری. 1 سن ہجری میں. 1 سن ہجری میں. 3 سن ہجری میں. 30. 3 سن ہجری میں. اذان کی ابتدا 1 سن ہجری میں ہوئی. دوسرے سیگمنٹ کی جانب آپ کامیاب ہو گئے. ذہنی آزمائش سیزن 3 کا یہ سیگمنٹ نمبر 2 سٹارٹ ہو رہا ہے. کیا بات ہے دیکھو علم دین کی، کیا بات ہے دیکھو علم دین کی. سیگمنٹ نمبر 3 کی جانب جانے والے مدنی منوں کے نام اناؤنس کیے جا رہے ہیں. محمد مدثر نواز. کیا بات ہے دیکھو علم دین کی. یہاں تک پہنچ گئے، کیسی کیفیت ہے؟ الحمدللہ بہت اچھا لگ رہا ہے. ہمیں بھی موقع ملا کہ ہم بھی اپنی صلاحیتیں اجاگر کریں، اپنے جامعہ کا نام روشن کریں. جی آپ کوئی بھی ایسے 4 نام بتائیں جو کہ 4 حروف پر مشتمل ہو. عثمان، داؤد، یونس، یوسف، ایوب. حامد، ارحم، امین، فاطمہ. چلیں آپ بتائیے 4. وہاب، فہد، ارحم، اظہر. مدنی چینل کے ناظرین، ریزلٹ آ چکا ہے. کیا بات ہے دیکھو علم دین کی. سردار آباد فیصل آباد مکی 4 نمبر سے اس ہمارے ذہنی آزمائش سیزن 3 آڈیشن سیگمنٹ 4 کو ون کر گئی ہے، جیت گئی ہے. اور انشاءاللہ عز و جل سردار آباد فیصل آباد مکی باب المدینہ کراچی گرانڈ فنالے کی طرف آئے گی. کیا بات ہے دیکھو علم دین کی. ماشاء اللہ. محدث اعظم پاکستان مولانا سردار صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار کے صاحب. اب ذرا ان طلبہ سے بھی کچھ پوچھیں. کیا نام ہے بیٹا آپ کا؟ آصف رضا اتاری. محمد آصف رضا اتاری. آپ کا بیٹا؟ محمد عاطف رضا اتاری. آپ؟ محمد فرحان علی اتاری. اچھا آصف، آپ کون سے شعبے سے تعلق رکھتے ہیں؟ جامعۃ المدینہ. جامعۃ المدینہ سے. عاطف بھائی آپ؟ جامعۃ المدینہ. فرحان؟ دارالمدینہ. دارالمدینہ اور جامعۃ المدینہ. چلتے ہیں میرپور آزاد کشمیر، دیکھتے ہیں یہ طلبہ ہم تک پہنچے ہیں تو کیسے پہنچے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ذہنی آزمائش سیزن 3 کے آڈیشن کے سلسلے میں اب ہم آپ پہنچے ہیں میرپور کشمیر. کہ ہدایت کی بخشش کس نے لکھی ہے؟ میرے آقا اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان. امام احمد رضا خان. جی آپ کا انتخاب ہو گیا. دوسرے سیگمنٹ کے آنے دونوں کا. کلیم اللہ کس نبی علیہ السلام کا لقب ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا. موسیٰ علیہ السلام. حضرت موسیٰ علیہ السلام. تینوں نے ایک ہی جواب دیا. تو یہ تینوں طلبہ
ہمارے دوسرے سیگمنٹ کی جانب بڑھ رہے ہیں. سبحان اللہ. اب انشاءاللہ عز و جل سیگمنٹ نمبر 2 شروع کیا جا رہا ہے. اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلام میں تیری دھوم مچی ہو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد صاحب کا نام کیا ہے؟ ابو طالب. ابو طالب کون تھے؟ جلدی سے جس کو پتا ہو بتا دے. پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چاچا. سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، کس نے تعریف فرمایا؟ یہ اعلیٰ حضرت نے کہا. آپ؟ اعلیٰ حضرت. اعلیٰ حضرت. ذہنی آزمائش سیزن 3 کے گرانڈ فنالے کے لیے باب المدینہ کراچی جائیں گے. آئیے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ اس سیگمنٹ نمبر 4 کی طرف کون آگے بڑھ رہا ہے. بات ہے دیکھو علم دین کی. مقابلہ بہت سخت ہے. اب اگر آپ نے بزر دبا دیا تو مقابلہ برابر ہو جائے گا. پھر دیکھیں گے کس طرح کون باب المدینہ آ رہا ہے. صحرائے مدینہ میں 3 مزارات ہیں. بتائیے سب سے پہلے کن کی تدفین کی گئی؟ حاجی مشتاق اتاری. سبحان اللہ. میر پور کشمیر مکی. آپ نے یہ مدنی مقابلہ جیت لیا. آپ آ رہے ہیں باب المدینہ کراچی. سبحان اللہ. اس کا مطلب ہے اس مقابلے کا فیصلہ آخری سوال پر ہوا، ایسا ہی تھا؟ جی. اللہ اللہ، آخری سوال اور اس کے بزر بجانے پر، یعنی آپ کی قسمت نے آپ کا ساتھ دیا، آپ یہاں تک پہنچے. اپنا نام بتائیے. محمد بلال رضا. جی بیٹا. محمد انتظار حسین اتاری. انتظار حسین بھائی، کس چیز کا انتظار ہے آپ کو؟ جیتنے کا؟ مدینے جانے کا؟ مدینے کی حاضری کا. ہائے ہائے، مدینے کی حاضری کا انتظار ہے. جی آپ کا نام؟ محمد احمد رضا تاری. محمد احمد رضا تاری. میر پور کشمیر کے بھی طلباء آ چکے، سردار آباد کے طلباء موجود. آئیے چلتے ہیں، مقابلے کو شروع کرتے ہیں. اور سلسلے کا جو پہلا راؤنڈ ہے اس کا نام ہے جواب دیجئے سوال کا. جواب دیجئے سوال کا. اس راؤنڈ میں ایک سوال پر آپ کو 2 نمبر دیے جائیں گے، غلط جواب پر کچھ نہیں ملے گا، اور 10-10 سوال کیے جائیں گے. پہلا سوال میر پور کشمیر کے طلباء سے. بیت المعمور کیا ہے اور کہاں واقع ہے؟ یہ آسمانوں کا کعبہ ہے اور یہ 7ویں آسمان پر. بیت المعمور اہل آسمان کا کعبہ ہے جو آسمان پر واقع ہے. جواب درست ہے. سبحان اللہ. اچھا، یہاں تقسیم نہیں کی ہم نے. یہاں سیدھے ہاتھ کے طلباء، کچھ مجھے ویسے بھی UK والے نظر آ رہے ہیں تو اس میں ہوتے بھی کشمیر والے ہوتے ہیں. چلے ٹھیک، صحیح جگہ بیٹھے ہیں. تو اس طرف والے میر پور کشمیر والوں کے ساتھی بن جائیں، اس طرف کے طلباء ہمارے سردار آباد والوں کے ساتھی بن جائیں، اور مزید ان کی حوصلہ افزائی کے لیے اچھی اچھی نیتوں سے بآواز بلند کیا کہیں گے؟ ٹھیک ہے. سبحان اللہ کی صدائیں گھر میں بھی جہاں اسلامی بھائی بیٹھے ہیں وہ بھی ایک ایک طرف ہو جائیں. اچھا، ایک شکایت مجھے ملی ہے کہ 2 بھائی بہن تھے، مدنی منع اور مدنی منی، اور انہوں نے ایک ٹیم کل رات سلیکٹ کر لی اور مقابلہ ہوتا رہا، اور جب ایک ٹیم کے ہمارے طلباء ظاہر پیچھے رہ گئے تو اب بھائی بہن میں بھی جو ہے وہ تھوڑی سی میٹھی لڑائی ہو گئی کہ نہیں میری یہ ٹیم نہیں ہے، میری وہ ٹیم ہے. تو ہم ذہنی آزمائش سلسلہ اس لیے لے کر آتے ہیں کہ آپ اس سے سیکھیں، نہ کہ گھر میں لڑائی کریں اور گھر میں بھی رونا دھونا نہ کریں. اور والد والدہ سے گزارش ہے کہ جس آپ سوال کا جواب ہم سوال کریں، اگر بچے آپ کے صحیح جواب دے دیں تو ان کی حوصلہ افزائی کریں، انہیں کوئی تحفہ دے دیں. اپنے گھر میں بھی ذہنی آزمائش کا سلسلہ شروع کر دیں تو انشاءاللہ بہت ساری باتیں سیکھنے کو مل جائیں گی. بہرحال جواب درست دے چکے ہیں. پہلا سوال کریں گے ہمارے سردار آباد کے طالب علموں سے. سورہ توبہ کے کتنے نام ہیں؟ مشہور نام بتائیں. سورہ توبہ کے 10 نام ہیں، مشہور 2 ہیں، سورہ برات اور سورہ توبہ. سورہ توبہ کے 10 نام ہیں، مشہور نام توبہ اور برات ہیں. جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جی جناب بتائیے ابلیس کی کلیت کیا ہے؟ ابو کردوس. ابو کردوس. جواب یہ بھی درست ہے. کیا حضرت نوح علیہ السلام نے دنیا میں 1000 برس تک قیام فرمایا؟ جی نہیں، حضرت نوح علیہ السلام نے دنیا میں 1600 سال تک قیام فرمایا. سیدنا نوح علیہ نبینا علیہ السلام نے 1600 سال 1600 ایئرز دنیا میں قیام فرمایا. جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. دجال یہ بتائیے کس چیز سے پگھلے گا؟ دجال حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سانس کی خوشبو سے پگھلے گا.
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سانس کی خوشبو سے پگھلے گا. چلے تیسری بار پھر سوچ لیجئے. دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خوشبو سے پگھلے گا. چونکہ آپ نے سوال کے ساتھ ہی جواب کو کریکٹ کر دیا، ورنہ آپ کا یہ غلط مانا جاتا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سانس کی خوشبو سے پگھلنا شروع ہوگا. جواب بالکل درست ہے. یہ بتائیں بڑے دجال کے علاوہ اور کتنے دجال ہوں گے؟ بڑے دجال کے علاوہ 30 دجال اور ہوں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے حالانکہ نبوت ختم ہو چکی ہوگی. جواب بالکل درست ہے. مقابلہ جناب بڑا زبردست جا رہا ہے. سوال ہے میرپور کشمیر کے طلباء سے. یہ بتائیے ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے داہنے ہاتھ میں حضرت سیدنا صدیق اکبر کا ہاتھ لیا اور بائیں ہاتھ میں سیدنا عمر فاروق اعظم کا ہاتھ لیا اور کچھ فرمایا. بتائیے آپ نے کیا فرمایا تھا؟ وقت آپ کا شروع ہے. ہم قیامت کے روز اسی طرح اٹھیں گے. کیا بات ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ان دو صاحبوں کی کہ میرے آقا نے ان دونوں خوش نصیب صحابہ کے ہاتھ تھامے اور فرمایا بروز قیامت بھی ہم لوگ اس طرح ساتھ اٹھیں گے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ان کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے. جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کن کے بارے میں فرمائیں گے کہ وہ تمام اولاد آدم کے سردار ہیں؟ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں فرمائیں گے. ہمارے آقا علیہ السلام کے بارے میں فرمائیں گے وہ تمام اولاد آدم کے سردار ہیں. جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. یہ بتائیے کہ اسرائیل کس نبی علیہ السلام کا نام ہے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام. حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام اسرائیل ہے. یاد رکھیں کچھ لوگ اسرائیل کو بڑا برا بھلا کہتے ہیں. وہ ملک اسرائیل والے، اس کی حکومت کے معاملات اور ہوں گے، مگر اسرائیل بذات خود یہ ایک نبی کا نام ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کا. جواب ان کا بالکل درست ہے. سبحان اللہ. یہ بتائیے سب سے آخر میں کس کو موت آئے گی؟ سب سے آخر میں حضرت اسرائیل علیہ السلام کو موت آئے گی. ملک الموت جنہیں کہا جاتا ہے ان کو سب سے آخر میں موت آئے گی اور صرف اللہ تبارک و تعالی ہی باقی رہ جائے گا. جب ہم کہتے ہیں انت الباقی، وہی باقی رہنے والی ذات ہے. جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. 5 سوالات ہوئے ہیں اور 5 کے دونوں نے صحیح جواب دے دیے ہیں. ایسا کریں کہ آپ سے بھی کوئی سوال پوچھیں. تیار ہیں آپ؟ کون کون جواب دے گا؟ اچھا دیکھتے ہیں کون جواب دیتے ہیں. اب ہمارے بدری چینل کے جو اسلامی بھائی ہیں وہ بھی بڑے مشکل سوال ڈھونڈ کے لاتے ہیں. بھائی عوام کے لیے تھوڑے سے آسان سوال لایا کریں، یہ تو تیاری کر کے آتے ہیں. بہرحال بڑا خوبصورت سوال ہے. قرآن پاک کی سب سے طویل سورت اور سب سے چھوٹی سورت، ان دونوں کے نام بتانے آپ کو. سب سے بڑی سورت اور سب سے چھوٹی سورت. یو کے والے اسلامی بھائی چلیں یو کے سے آئے ہوئے بتائیں گے. ہاتھ تو کھڑا کریں کون کون ہے یو کے. چلیں جی آپ آ جائیں. نام بتائیے. آئیے آگے جائیں. یو کے کس شہر سے ہیں یہ بھی بتائیں. کیوں آئے ہیں فیضان مدینہ یہ بھی بتائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام محمد توفیق اتاری ہے. میں رمضان شریف میں پاپا کی زیارت کے لیے آیا تھا. الحمدللہ عز و جل یہاں آ کے بہت کچھ ملا ہے ماشاءاللہ. ابھی الحمدللہ مدنی نماز و قافلہ کورس بھی مکمل ہوا ہے اور انشاءاللہ عز و جل کل صبح سے ہمارا معلم کورس بھی شروع ہو رہا ہے. کیا بات ہے. پہلے اعتکاف کیا، پھر مدنی قافلہ مدنی نام کورس کیا، اب معلم کورس کر رہے ہیں. یہ ہے دعوت اسلامی. میرے پیارے اسلامی بھائیوں کے یو کے سے آ کر بھی اس قدر سیکھنے کا جذبہ ہے. ماشاءاللہ اللہ آپ کی ان کوششوں کو قبول فرمائے. ہمارے سوال کا جواب بھی دے دیجیے. آمین. سب سے طویل سورۃ البقرہ اور سب سے قلیل یعنی تھوڑی چھوٹی سورۃ الکوثر ہے. جی جناب جواب ان کا بالکل درست ہے. اور آج انشاءاللہ ہم اپنے ناظرین کو بتاتے چلیں کہ آج انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ تعداد میں ایک کتاب ہمیں ایک اسلامی بھائی نے ماشاءاللہ 100 ہمیں تحفہ پیش کیے ہیں کہ یہ کتاب میری طرف سے ذہنی آزمائش میں تقسیم کی جائے. تو ہم سوالات کے جوابات میں کوشش کریں گے اس کتاب کو زیادہ سے زیادہ تقسیم کریں. بڑی پیاری کتاب بہار شریعت حصہ 16 16th پارٹ ہے. اور مدینہ منورہ کے ایک اسلامی بھائی نے چونکہ یہ نیت کی تھی تو میری نیت تھی کہ میں اس کتاب کے بارے میں ناظرین کو کچھ بتاؤں. یہ اتنی خوبصورت کتاب ہے. بہار شریعت تو ویسے ہی عالم بنانے والی کتاب ہے، مگر 16th پارٹ کی خوبی یہ ہے کہ اس میں فرض علوم کا خزانہ ہے.
اس میں کھانے پینے کے آداب، لباس کے آداب، سلام کے آداب، پردے کے متعلق مسائل، کھیل کے احکام، تلاوت کی فضیلت، نیکی کی دعوت کے فضائل، محمد و احمد نام کے فضائل، والدین اور پڑوسیوں کے حقوق، خرید و فروخت کا بیان، حسد، غیبت، غصہ، گالی گلوچ کی مذمت، ریاکاری کی تباہ کاریاں اور بھی بہت کچھ. ایک تحفہ عابد بھائی نے دیا، میں چاہتا ہوں ایک تحفہ اور ان کو دے دوں، ہمارے یو کے سے آئے ہوئے اسلامی بھائی کو. سبحان اللہ، ماشاءاللہ ان کی قربانی اور ان کی یہ جذبہ سن کر ایسے اور بھی ہیں ماشاءاللہ ہمارے یو کے اسلامی بھائی جو یہ سب کچھ کر رہے ہیں. ماشاءاللہ، مرحبا، اللہ خوش رکھے آپ کو، برکت عطا. چلیں تو اب چلتے ہیں چھٹے سوال کی طرف. 5 سوالات اور دونوں طرف نمبر برابر ہیں. چھٹا سوال کریں گے ہم میر پور کشمیر والوں سے. تیار ہیں آپ؟ کیا جنات بھی جنت میں جائیں گے؟ ایک روایت کے مطابق ہے کہ جنات یہ جنت کے ارد گرد مکانوں میں رہیں گے اور سیر کے لیے کبھی کبھی جنت میں آیا کریں گے. ایک قول یہ ہے کہ جنت کے آس پاس مکانوں میں جنات رہیں گے اور جنت میں سیر کو آیا کریں گے. ذہنی آزمائش سلسلے میں کیا کچھ سیکھنے کو ملتا ہے؟ جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. ام العرب کن کو کہا جاتا ہے؟ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کو. حضرت حاجرہ کون سی تھیں؟ کچھ ان کی نسبت بھی بیان کریں. حضرت حاجرہ ماریہ قبطیہ مصریہ رضی اللہ. حضرت حاجرہ قبطیہ مصریہ رضی اللہ تعالی عنہا. جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. یہ بتائیے کیا مردوں اور عورتوں پر بزرگان دین مثلا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ وغیرہ کی سواری آتی ہے؟ جی نہیں، یہ شریر جنات ہوتے ہیں جو لوگوں پر زہر ہو کر انہیں الٹے سیدھے جوابات دیتے ہیں اور کسی اور انسانی شکل میں ظاہر ہو کر اپنے آپ کو کسی بزرگ کے نام سے منسوب کر کے انہیں غلط باتیں بتاتے ہیں. یہ آپ دونوں نے پلان کیا کیا ہوا ہے؟ آپ نے سارا بوجھ اتنے چھوٹے سے منہ پہ ڈال دیا ہے. نام بھی ان کا انتظار ہے، جواب بھی انہوں نے ہی دینا ہے. جواب سن لیتے ہیں، پھر فیصلہ آپ کر لیجئے کہ جواب درست دیا ہے کہ نہیں. کہ جی نہیں، یہ شریر جنات ہوتے ہیں جو مختلف روپ میں آ کر مسلمانوں کو ستاتے ہیں، بلکہ بسا اوقات انسانی جسم میں ظاہر ہو کر خود کو کسی بزرگ کے نام سے منسوب کرتے ہیں اور پھر لوگوں کے سوالات کے الٹے سیدھے جوابات دیتے ہیں. میرا خیال ہے جن تو ٹھیک نہیں کرتے، مگر انہوں نے جواب درست دیا ہے. جواب بالکل ٹھیک ہے. جی، جن لوگوں میں بابا کی حاضری آتی ہے، بابا کی حاضری کی بات چلی ہے، تو ذرا بتائیں وہ بابا تو نماز، روزہ، دیگر نیکیاں کرنے کے مشورے بھی دیتے ہیں، پھر وہ کیسے غلط ہو سکتے ہیں؟ جس طرح دیگر دوسرے انسانوں کو بھیڑ جمع کرنے میں لطف آتا ہے، اس طرح جنات کو بھی مجمع جمع کرنے میں مزہ آتا ہے. اس لیے وہ لوگوں کو نیکی کی باتیں بتا کر ان کو نیکی کی باتیں بتا کر ان کی بھیڑ کو جمع کرتے ہیں، ان کو اکٹھا کرتے ہیں. یعنی بھیڑ جمع کرنے کے لیے وہ نیکی کی باتیں بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں. جواب بالکل درست ہے. جی جناب، یہ بتائیے سب سے پہلے عربی زبان میں کس نے کلام کیا تھا؟ حضرت آدم علیہ السلام نے. سب سے پہلے آپ نے کہا عربی زبان میں حضرت آدم علیہ السلام نے کلام کیا تھا. آپ نے ٹھیک کہا ہے، جواب درست ہے. جی جناب، یہ بتائیے کہ جنت میں کتنے درجے ہیں؟ جنت میں 100 درجے ہیں. جنت میں 100 درجے ہیں. اللہ نے چاہا جا کر دیکھیں گے. جواب درست ہے. جو فرشتے عرش کا طواف کرتے ہیں انہیں کیا کہتے ہیں؟ کروبی. تو پھر ان دونوں کو بھیج دیتے ہیں، سارے جواب آپ نہیں دینے تو مشورہ بھی تو کرو بھائی. ٹھیک ہے، جواب درست ہے. اچھا یہ بتائیں سب سے پہلے قابیل نے حابیل سے جھگڑا کیوں کیا تھا؟ اس وجہ سے کہ قابیل کی قربانی قبول نہیں ہوئی تھی، حضرت حابیل کی قربانی قبول ہو چکی تھی. جواب بالکل درست ہے. تیاری بڑی مضبوط. 9 کے 9 جواب دونوں طرف درست آ چکے ہیں. 10واں سوال ہے، وہ انبیاء کرام جو اب تک دنیا سے ظاہری طور پر پردہ نہیں فرما چکے وہ کون ہے؟ حضرت خضر، حضرت الیاس، حضرت عیسیٰ،
حضرت ادریس. حضرت ادریس اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آسمانوں پر، اور حضرت خضر اور حضرت الیاس علیہ الصلوۃ والسلام زمینوں پر. الحمدللہ یہ موجود، بلکہ اے حاجیوں، اے حج پر جانے والوں، تمہیں مبارک ہو کہ حضرت خضر اور حضرت الیاس علیہ الصلوۃ والسلام ہر سال عرفات والے دن حاجیوں کے ساتھ میدان عرفات میں موجود ہوتے ہیں. جواب بالکل درست ہے. جی جناب، 10واں سوال ہے ہمارے سردار آباد کے طلباء سے. وہ کون بدبخت تھا جس نے حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام کی اونٹنی کی ٹانگیں کاٹی تھیں؟ اس بدبخت کا نام قدار بن سلف تھا. بدبخت کا نام قدار بن سلف تھا، بدبخت کہتے ہیں. جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. چلیں 10 سوال اور 20 نمبر جناب دیکھ لیتے ہیں، پھر بھی اسکور بورڈ کی طرف جائیں گے، دیکھیں گے اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. پہلا دور ختم ہوا ہے، مقابلہ بالکل نیک ٹو نیک جا رہا ہے. آخر میں جا کر ہی فیصلہ ہوتا ہے، کسی ایک نے آگے جانا ہے. کوئی ایک شاید ہمیں چھوڑ کر تحائف لے کر شاید نمناک آنکھوں سے جائیں گے. 20 نمبر ہو چکے ہیں. دوسرے دور کی طرف ہم نے جانا ہے، اور اس دور کا نام ہے، اس راؤنڈ کا نام ہے شعر مکمل کیجئے. چلتے ہیں اگلے راؤنڈ کی طرف جس کا نام ہے شعر مکمل کیجئے. ایک نمبر ہوگا ایک شعر کا، 5 اشعار پوچھے جائیں گے. پہلا مصرع بھی پوچھا جا سکتا ہے، دوسرا مصرع بھی پوچھا جا سکتا ہے، اور آپ نے اس میں جواب دینا ہے. جواب دیں گے انشاءاللہ. تیار ہیں آپ؟ ٹھیک ہے. شعر مکمل کیجئے راؤنڈ کا پہلا سوال ہے ہمارے میرپور کشمیر کے طلباء سے. پھر مدینے کو چلوں گنبدِ خضرا دیکھوں. یا خدا حج پہ بلا آ کے میں کعبہ دیکھوں. آمین، آپ کے لیے میں دعا کرتا ہوں، لیکن شعر یہ نہیں ہے. جھوم کر خوب کروں خانہ کعبہ کا طواف، پھر مدینے کو چلوں گنبدِ خضرا دیکھوں. جواب درست نہ ہوا. اب آپ کی باری ہے. امامہ ہو سر پر سجا یا الہی. لباس سنتوں سے آراستہ ہو اور سر پہ امامہ سجا یا الہی. لباس سنتوں سے ہو آراستہ اور امامہ ہو سر پر سجا یا الہی. جواب درست ہے. آپ کے پاس نعت خواہ اسلامی بھائی ہوں اور آپ چاہیں تو شعر طرز میں بھی پڑھ سکتے ہیں. سبحان اللہ، بہت خوبصورت شعر. روشنی آج گھر گھر مدینے میں ہے. کر کے ہجرت یہاں آ گئے مصطفیٰ، روشنی آج گھر گھر مدینے میں ہے. روشنی آج گھر گھر مدینے میں ہے. جواب بالکل درست ہے. بحر صفا اور بحر بروا، یا اللہ میری جھولی بھر دے. مولا مجھ کو نیک بنا دے، اپنی الفت دل میں بسا دے، بحر صفا و بحر مروا، یا اللہ میری جھولی بھر دے. جواب بالکل درست ہے. جسے چاہیے دونوں عالم کی دولت، برائے زیارت وہ آئے مدینہ. جسے چاہیے دونوں عالم کی دولت، برائے زیارت وہ آئے مدینہ. دولت کے ساتھ زیارت کی بجائے تھوڑا سا آپ مس کر گئے، وہ کشکول لے کر کے آئے مدینہ. میرے آقا کا در وہ ہے. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، یہ امیر اہل سنت کا شعر ہے، اور اعلیٰ حضرت کا ایک شعر بڑا پیارا ہے کہ اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں. میرے آقا کے در پر جائیں تو تاجدار بھی گدا بنے نظر آتے ہیں. جو شاہ زمانے بھر کے وہ گدا ہیں تیرے در کے، تم ہی شہریار آئے، تم ہی تاجدار آئے. بہرحال جواب درست نہ ہو سکا. چلتے ہیں ہمارے سردار آباد کے طلباء کی طرف. سکرات میں گر روئے محمد پہ نظر ہو، ہر موت کا جھٹکا پھر مجھ کو مزا دے. ہر موت کا جھٹکا بھی مجھے پھر تو مزا دے. جواب درست ہے. جان دے دو وعدہ دیدار پر. بہت مشہور نعت کا بہت مشہور شعر. جان دے دو وعدہ دیدار پر، نقد اپنا دام ہو ہی جائے گا. نقد اپنا دام ہو ہی جائے گا. اعلیٰ حضرت کیا خوبصورت اشارہ کرتے ہیں کہ دیکھو یہ جان دے دو گے نا تو وہ انعام ملنا ہے کہ آقا کا قبر میں دیدار ملنا ہے. تو یہ جو دام ہے نقد ہو جائے گا. جان دے دو وعدہ دیدار پر، نقد اپنا دام ہو ہی جائے گا. جواب بالکل درست ہے. بہت خوبصورت شعر بتائیے. کیوں نہ قاسم ہو کہ تو ابن ابل قاسم ہے.
کیوں نہ قادر ہو کہ مختار ہے بابا تیرا. کیوں نہ قادر ہو کہ مختار ہے بابا تیرا. جواب بالکل درست ہے. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں اعلیٰ حضرت کا زبردست یہ شعر. جی جناب. تیری رحمت سے صفی اللہ کا بیڑا پار تھا. تیری رحمت سے صفی اللہ کا بیڑا پار تھا. تیری رحمت سے صفی اللہ کا بیڑا پار تھا. تیرے صدقے سے نجی اللہ کا بجرا تر گیا. جواب بالکل درست ہے. جس خاک پہ رکھتے تھے قدم سید عالم. آئے ہے کیا کلام. کلام رضا کی کیا بات. جس خاک پہ رکھتے تھے قدم سید عالم، اس خاک پہ قربان دل شیدا ہے ہمارا. اس خاک پہ قربان دل شیدا ہے ہمارا. جواب بالکل درست ہے. کیا خوبصورت کلام میرے رضا نے لکھا. ہم خاک ہیں اور خاک ہی ماوا ہے ہمارا. خاکی تو وہ آدم جد اعلیٰ ہے ہمارا. اب باری ہے آپ سے کوئی شعر پوچھا جائے. تیار ہیں آپ؟ چلیں دیکھتے ہیں کون شعر سناتے ہیں اور کیسا سناتے ہیں. جی ایسا شعر وہ سنائیے کہ جس میں ایک ہی لفظ 3 بار آیا ہو. 2 لائنیں ہوتی ہیں نا شعر کی. ایک ہی لفظ کم از کم 3 بار آیا ہو وہ شعر آپ نے سنانا ہے. چلیں ایک تو ہاتھ اٹھا ہے, دوسرا بھی اٹھ گیا. جی پہلے ہی کس نے ہاتھ پکڑا؟ پیچھے والے اسلام میں نے پہلے بتایا. چلیں نام بھی بتائیں اور شعر بھی بتائیں. آگے آ جائیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. محمد شاکر اتاری باول مدینہ کراچی سے. مدینہ مدینہ ہمارا مدینہ, ہمیں جانو دل سے ہے پیارا مدینہ. چلیں یہ تو بڑا آسان ڈھونڈ کے لیا ہے. میرے ذہن میں کچھ اور تھا. تحفے کے تو یہ حقدار بن جاتے ہیں, لیکن میں چاہتا ہوں کہ کوئی اور اسلام پہ بھی شعر سنائیں. ان کے پیچھے والے بھی ہیں کوئی. جی ان کو دیں مائک. نور بنت نور زوج نور ام نور 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 مطلق کی کنیز اللہ ردہنا نور. کیا بات ہے, کیا بات ہے. نور کتنی بار آ گیا بھائی شعر میں, ذرا گن کے بتائیں. غالباً 7 بار. 7. میں تو 3 بار ایک چیز مانگی تھی. کیا بات ہے. کلام رضا میں اس طرح کی پیاری پیاری باتیں. امیر اہل سنت کا شعر بھی ہم نے سنا. تو بہرحال اب تو مجھے لگتا ہے کل یہ پوچھنا پڑے گا کہ 7 بار کوئی لفظ آتا ہے تو وہ سنائیے. ماشاءاللہ امام شریف کا تحفہ لیا انہوں نے. چلتے ہمارے اسکور بورڈ کی طرف. ذرا بتائیں بھائی سردار آباد اور میرپور کشمیر کے طلبہ کہاں تک پہنچے ہیں اور کیسے پہنچے ہیں. جی میرپور کشمیر مکی کے طلبہ 23 نمبر اور سردار آباد فیصل آباد مکی کے طلبہ 25 نمبر. 2 نمبر کا فرق ہے مگر ابھی مقابلہ بہت باقی ہے. آپ ہمت میں رہیے اور آپ اپنی کوششیں جاری رکھیے. موقع ابھی بہت سارا ملے گا. چلتے ہیں اپنے تیسرے سیگمنٹ تیسرے راؤنڈ کی طرف. یہ شخصیت کون ہے. یہ شخصیت کون ہے کا طریقہ کار آپ کو پھر بتا دیتے ہیں. پہلے اشارے میں جواب دیا آپ نے تو 5 نمبر ملنے ہیں. ایک اور اشارہ لیا تو 4, پھر اشارہ لیا تو 3 نمبر اور آخری اشارے پر جواب دیا تو 1 نمبر ملے گا. شخصیت بتانے میں جلدی نہ کیجیے گا. غلطی پر آپ کے نمبر تمام کاٹ لیے جائیں گے, یعنی کچھ بھی نہیں ملے گا. آپ نے جواب درست دینا ہے. بہرحال آپ سے شروع کرتے ہیں. پہلا اشارہ دیں آپ کو. 2 اشارے ایک بار دیتے ہیں. ایک ہی باری میں 2 اشارے دے دیتے ہیں اور آپ سے پھر نمبر 2 4 نمبر ہو جائیں گے آپ کے. تیار ہیں آپ؟ ارے واہ, بڑا حوصلہ لے کر آئے بھائی. 2 اشارے ایک ہی باری میں لینا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے چاروں ایک باری میں دے دیتے ہیں. اچھا صرف 2 چاہیے. ٹھیک ہے. آپ کا تعلق عراق سے ہے اور دوسرا اشارہ یہ ہے کہ آپ ائمہ مجتہدین میں سے ہیں. یاد رہے کہ ائمہ مجتہدین 1 سے زائد ہیں. تیسرا اشارہ بھی. تیسرا اشارہ کے لیے یہ ہے کہ ان کے شاگردوں کو صاحبین بھی کہا جاتا ہے. ٹائم آپ کا. امام اعظم. امام اعظم تو آپ نے کہہ دیا, نام بھی تو ان کا بتا دینا.
امام اعظم ابو حنیفہ. تو بہت سارے لوگ یہ جانتے نہیں ہیں کہ ان کا نام یہ نہیں ہے، یہ ان کی کنیت ہے. نام بتائیں گے؟ بہرحال آپ کا جواب میں درست مان لیتا ہوں، لیکن نام بتا دیں تو ہمارے ناظرین کو اور کچھ ان کو سیکھنے کو مل جائے گا نا. 3 اشاروں میں انہوں نے جواب دیا ہے. حضرت نعمان بن ثابت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. چوتھا اشارہ آپ لیتے تو وہ میرا اشارہ یہ ہوتا کہ کروڑوں حنفیوں کے وہ پیشوا ہیں. جواب آپ کا بالکل درست ہے. 3 نمبر انہیں دے دیے جائیں. سبحان اللہ. جی بیٹا آپ کی باری ہے. آپ کتنے اشارے ایک ساتھ لے لیں گے؟ پہلے ایک دیجیے. پہلے ایک دے دیں. اچھا اہل بیت سے آپ کا تعلق ہے؟ تھوڑا مشکل لگ رہا ہے، ایک اور دے دیں. ایک اور دے دیں، ورنہ تو آپ پہلی باری میں جواب دے دیتے. چلیں. شہدائے کربلا سے بھی ان کا تعلق ہے؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. 72 شہدائے کربلا گزرے ہیں. اب مجھے آپ نے عابد بھائی نے کہا تھا کہ اس جگہ والوں کا مسئلہ ہے، اب اس جگہ والوں کو خود بھی تھوڑا سا احتیاط کرنی چاہیے. ایک اور اشارہ لیتے تو میں یہ اشارہ دیتا کہ ان کے گلے پہ خنجر چلایا گیا. یہ چوتھا اشارہ لیتے تو میں یہ اشارہ دیتا کہ بچپن میں ان کو شہید کیا گیا. اور وہ کون سی ہستی ہیں؟ حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جلد بازی کی وجہ سے انہوں نے اپنے یہ سارے نمبر ضائع کر دیے. بہرحال یہی ذہنی آزمائش ہے، کبھی مقابلہ اس طرف جاتا ہے، کبھی مقابلہ اس طرف جاتا ہے. اس سے پہلے کہ ہم اسکور بورڈ دیکھیں، ہم چلیں گے ہمارے یہاں موجود اسلامی بھائیوں سے شخصیت پوچھنے پر. آپ جواب دیں گے انشاءاللہ؟ انشاءاللہ. عابد بھائی آج آپ ہم سے کوئی شخصیت پوچھیے، لیکن ذرا آسان سی. پہلا اشارہ یہ ہے کہ جنت البقیع میں آپ کا مزار مبارک. آپ جنت البقیع کے گرد ہی گھماتے ہو. میں چلیں بھائی جنت البقیع چلتے ہیں. چلے میں چینج کر دیتا ہوں. نہیں ایسا نہ کریں. آپ کا مزار مبارک، پہلا اشارہ، آپ کا مزار مبارک پاکستان میں ہے. چلیں بھائی، مدینے سے پاکستان لے آیا یار ہمیں، وہیں ٹھیک تھے ہم. چلیں بھائی پاکستان ٹھیک ہے. دوسرا اشارہ دیں. آیا ذہن میں؟ نہیں. دوسرا اشارہ یہ ہے کہ باب المدینہ کراچی میں آپ کا مزار ہے. ہائے ہائے. باب المدینہ میں باب المدینہ میں بھی بہت سارے مزارات ہیں. عقل والوں ابھی ایک غلطی کا دیکھ لیا نتیجہ. ایک اور اشارہ لے لو. اللہ والو ایک اور دے دے بھائی. 4 اشارے ہیں. تیسرا اشارہ، آپ کے نام کے ساتھ شاہ لکھا اور بولا جاتا ہے. ہاں لیکن یاد رہے عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے علاوہ بھی دوسرے ہمارے یہاں موجود ہیں. منوڑا پہ یوسف شاہ غازی ہیں، ٹھیک ہے نا جی. غائب شاہ بابا ہیں. ایک اور اشارہ لے لو. کیا اگر تیسرے میں بتا دی تو 2 کتابیں. اچھا 2 کتابیں دیں گے تو ان کا کیا جائے گا؟ وہ نہیں بتائیں گے تو کون سی آپ نے کوئی مدنی فیس لے لینی؟ کوئی بھائی نہیں بتانے والوں کو گرفتاری دینا قافلہ مجلس کے ہاتھوں. چلیں پوچھ لیں. چلیں دیکھیں کون بتاتے ہیں. چلیں آپ آئیے. جی آئے کریم بھائی. عبداللہ شاہ غازی. آپ نے جواب دیا عبداللہ شاہ غازی. چوتھا اشارہ دے دیں. بالکل دے دیں. چوتھا اشارہ یہ ہے کہ باب المدینہ کراچی کے علاقے کھارا در میں آپ کا مزار ہے. اللہ اللہ اب مشکل ہو گیا تھوڑا سا. جی آپ آئے. اب تو ایک کتاب ملے گی نا؟ جی اب ایک کتاب ملے گی. اللہ جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محمد وقار علی اتاری، سکھر سے تعلق. جی. مدنی نامت و مدنی قافلہ کورس. ماشاء اللہ. چٹن شاہ پیر چھٹن شاہ. جی بالکل خارا در میں وہ بھی مزار ہے، لیکن شاید ہمارے عابد بھائی کی مراد وہ نہیں ہے. جی آپ تو ابھی لیا. ویسے میرے ایک اشارہ میں بھی دے دیتا ہوں. ویسے اب پتہ نہیں وہ ہے کہ نہیں، لیکن اشارہ مجھے نہیں بتایا انہوں نے کیا پوچھا ہے. یہ وہ مزار ہے جو میں سمجھ رہا ہوں کہ جہاں ویسے تو امیر اہل سنت کو تمام ہی اولیاء کرام سے پیار ہے، اور ہمیں اولیاء کرام کا پیار بھی امیر اہل سنت کی برکت سے ملا ہے، مگر اس مزار سے خاص لگاؤ ہے امیر اہل سنت کو. یہ وہی اشارہ. چلیں اب اور قریب پہنچ گئے ہیں. آ جائیں.
दुल्हा शाह गाजी। حضرت دولہ شاہ غازی نہیں ہیں، سبز واری کہلاتے ہیں. جی جواب درست ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. حضرت دولہ شاہ سبز واری، اللہ تعالیٰ ان کی مزار پر انوار پر کروڑوں رحمتوں کی بارش نازل فرمائے. چلتے ہیں ہمارے اگلے دور کی طرف. اچھا پہلے اسکور بورڈ دیکھیں گے پھر اگلے دور کی طرف چلیں گے. دیکھتے ہیں اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. مقابلہ اس طرف سے جھکا ہے دوسری طرف، اور اب ہمارے میرپور کشمیر کے طلباء نے حاصل کیے ہیں 26 نمبر. سردار آباد فیصل آباد کے طلباء جو 2 نمبر سے آگے تھے تھوڑی سی جلدی کر گئے، 1 نمبر سے پیچھے ہیں، مگر نسبتیں دونوں کے پاس موجود ہیں، 25ویں اور 26ویں. دونوں نہ گھبرائیں، موقع پھر ملے گا. چلتے ہیں ہمارے اگلے راؤنڈ کی طرف، اور وہ راؤنڈ کیا ہے ذرا بتائیے. مدنی گلدستہ. جی جناب بڑے توجہ سے دیکھنا ہے مدنی گلدستہ. اسکرین پر نظریں ہوں گی، آپ سے مدنی گلدستے کے بارے میں سوالات ہوں گے اور آپ نے اس کے جوابات دیکھنے ہوں گے. ناظرین بھی دیکھیں، یہاں موجود اسلامی بھائی بھی غور سے دیکھیں. آئیے دیکھتے ہیں مدنی گلدستہ. صلو علی الحبیب. یہ 2 جو ہیں، ایک تو خصوصی سلام اور یہ خصوصی دعا، ان دونوں کے بارے میں کیا تصور ہوتا ہے کہنے والے کا؟ آپ کیا اس سے اخذ کرتے ہیں؟ کوئی کہتا ہے کہ میرا آپ کو خصوصی سلام ہے، اس سے آپ کیا نتیجہ لیتے ہیں؟ یہ محاورہ ہے اور کیا. آج کل زبان زد عام ہے یہ، انہیں کہ ہر ایک بولتا ہے خصوصی سلام، اور اگر تھوڑا انگریزی کی طرف مائل ہوتا تھا سپیشل دعا کرنا ہمارے لیے. خصوصی دعا سپیشل بول سپیشل دعا کرنا، یا اسپیشل یا خصوصی ملاقات کا وقت چاہیے. چلو یہ تو ہو گیا، خصوصی ملاقات کا وقت تو سمجھ میں آتا ہے کہ وہ خصوصی ہی ہوگا جس کو الگ سے وقت ملے گا. لیکن خصوصی دعا، اب یہ خصوصی دعا کیا ہوتی ہے، عمومی دعا کیا ہوتی ہے؟ شاید یہ ہو کہ عمومی دعا ہے کہ یا اللہ تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما، اور خصوصی دعا یہ ہو کہ یا اللہ حاجی عمران کی مغفرت فرما. تو اس کو مخصوص کر دیا نا ہم نے. اب یہ خصوصی سلام، اگر آپ کو خصوصی سلام، یہ کچھ خصوصی لفظ جو زائد معلوم ہوتا ہے. آپ کو سلام کہنا ہی خصوصی ہو گیا کہ سب کو نہیں، آپ کو سلام. تو یہ بس زبان زد عام ہے، اور خود ان کو بھی نہیں سمجھ آتی ہے کہ ہم یہ کیوں لفظ بول رہا ہوں خصوصی. تو بس یہ کہ زینت کا لفظ ہے، کیا کہیے کہ وہ بولتے ہیں خصوصی سلام. یعنی جس سے زیادہ محبت ہوتی ہے نا، یہ عام طور پر اس کے لیے خصوصی سلام، یا زیادہ عقیدت ہوتی ہے تو اس کو آدمی بولتا ہے میرے لیے خصوصی دعا کرنا. اگرچہ اس کا یہ تصور نہ ہوتا ہو، لیکن میرے کو یہ ذہن میں آتا ہے کہ وہ یہ شاید اس کے معنی نکلتے ہیں کہ یہ سب کے لیے دعا کرتے ہو، یہ نہیں میرے لیے نام لے کر ذرا وہ ماشاءاللہ توجہ سے دعا کرنا، خصوصی دعا کروا لینا. ہر ایک بولے خصوصی دعا، تو بیچارہ دعا جس کو کہہ رہا ہے وہ کیسے یاد رکھے گا سب کا. اب جیسے کہ اپنی ملاقات یہ افطاری میں ادھر سے چیخ رہا ہوتا ہے، ادھر سے چلا رہا ہوتا ہے، میری ماں بیمار ہے، میرا یوں ہے، میرا اوں ہے. اب کیا آدمی کیسے یاد رکھے یار اتنا؟ کوئی کسی کا پیغام دے رہا ہوتا ہے، کوئی کسی کا سلام دے رہا ہوتا ہے، کوئی تحفہ مانگ رہا ہوتا ہے، کوئی چادر دکھا رہا ہے، ہاتھ لگا دو. اب یہ کیا کروں؟ اب وہ ایک کا مطالبہ کروں تو پھر کئی، مطلب ایک سے ہاتھ ملا لوں، ہاتھ ملانے کے لیے الگ اشارے کر رہے ہوتے ہیں، ہاتھ ملا دیتا ہوں، بعد وہ سب ٹوٹ پڑتے ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مدنی گلدستہ دیکھا آپ نے، غور سے دیکھا؟ الحمدللہ. چلیں آپ سے ایک سوال ہوگا جس کے 3 نمبر ہوں گے، اور دوسرا سوال ہوگا جس کے 2 نمبر ہوں گے. غلط جواب دینے پر نمبر نہیں ملیں گے. سوال یہ ہے کہ اس گلدستے میں نگران شورا نے امیر اہل سنت سے کس بارے میں سوال کیا تھا؟ انہوں نے یہ سوال کیا تھا کہ اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ میرا خصوصی سلام انہیں دینا یا خصوصی دعا میری کروانا. اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ دعا کرنا. نگران شورا نے سوال کیا خصوصی سلام اور خصوصی دعا کے بارے میں. جواب بالکل درست ہے. اچھا آپ یہ بتائیے کہ نگران شورا کے پیچھے بڑے الفاظوں میں کیا لکھا ہوا تھا؟ ایک چپ 100 سکھ. ہمارے غیبت کے کارڈز، ہماری پینا فلیکس، ہمارے پیچھے تحریریں بہت قسم کی ہوتی ہیں. غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی، یہ بھی لکھا ہوتا ہے. ہمارے
کارڈز میں آپ نے بھی کارڈ لگائے، جو چپ رہا اس نے نجات پائی، ایک کارڈ ہے، ذرا کارڈ دکھائیں بھائی ان کے. اور کسی میں ایک چپ 100 سخ بھی ہے. جو اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ بھلائی کی بات کرے یا خاموش رہے. اور آپ نے کہا کہ نگران شورا کے پیچھے لکھا تھا ایک چپ 100 سخ، اور آپ نے صحیح جواب دیا ہے. سبحان اللہ. 3 نمبر انہیں بھی دے دیے جائیں. اگلا سوال یہ بتائیے کہ امیر اہل سنت کے بائیں ہاتھ پر موجود ایک ٹیبل تھی، اس پر کون سی کتاب رکھی ہوئی تھی؟ فیضان سنت. مشورہ تو کر لیتے، وہ چاہ بھی رہے تھے کہ آپ مشورہ کرتے، آپ نے مشورہ ہی نہیں کیا. فیضان سنت. لیکن پھر بھی جواب ٹھیک دے دیا ہے. جی جناب آپ کی باری ہے. امیر اہل سنت نے فرمایا جس سے زیادہ محبت ہوتی ہے عام طور پر اس کے لیے، جس سے زیادہ عقیدت ہوتی ہے تو اس کو آدمی بولتا ہے، بتائیں کیا بولتا ہے؟ جس سے زیادہ عقیدت ہوتی ہے اسے کیا بولتا ہے؟ جس سے زیادہ خصوصی محبت ہوتی ہے، اسپیشل محبت ہوتی ہے، اسے دعاؤں کا خصوصی طور پہ اور خصوصی سلام انہیں پیش کیا جس سے عقیدت زیادہ ہوتی ہے اس سے کہتا ہے میرے لیے خصوصی دعا کرنا. جواب یہ بھی درست ہے. جناب نمبر سارے لے گئے ہمارے طلباء. آپ نے بھی دیکھا گلدستہ؟ اچھا غور سے دیکھا؟ غور سے دیکھا یا زور سے دیکھا؟ اچھا غور سے دیکھا. چلے دیکھتے ہیں کیسے دیکھا. آپ سے سوال یہ کرتے ہیں کہ امیر اہل سنت نے اس مدنی گلدستے میں کسی کا نام لے کر دعا کی. اچھا اب دیکھیں کون بتاتا ہے اور کون بحر شریعت کا 16واں حصہ آج تحفے میں لے کر جاتا ہے. جس کا ہاتھ زیادہ اونچا ہوگا. وہ تو کھڑے ہو گئے بھائی. ہاتھ اونچا ہوگا، کھڑے ہونے پر نہیں ہے نا. جی کھڑے ہونے پہ نہیں. چلیں آپ آ جائیں، آپ آ جائیں. آپ یقین ہی نہیں ہو رہا آپ کو. جی ہاں عمران اتاری. کیا دعا کی تھی نگران شورا کے لیے؟ دوسرا سوال ہو گیا. نہیں پہلا سوال تو انہوں نے جواب صحیح دے، لیکن اب ان کو کوئی آپ کتاب لائیں، لیکن اگر یہ آج امامہ سجا لیں، امامہ سجانے کی نیت کرتے ہیں؟ نیت پکی ہو تو کر لیں انشاءاللہ کہ امامہ بھی سجائیں گے. امامہ سجا لیں، داڑھی شریف پوری رکھنے کی نیت کریں، امامہ بھی لے لیں، کتاب بھی دے دینے تحفے میں انشاءاللہ. ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمارے نگران شورا کے درجات بلند فرمائے. جواب ان کا بالکل درست ہے. انشاءاللہ امامہ شریف بھی بنتا رہے گا. ہم چلتے ہیں ہمارے اگلے سیگمنٹ کی طرف. اگلے ہمارے خوبصورت جو ہمارا سیگمنٹ ہے، مرحلہ ہے جس میں ہمیں کچھ دکھایا جائے گا. اسکور بورڈ بھی دیکھ لیتے ہیں، پھر وہ سیگمنٹ بھی دیکھ لیتے ہیں. آئیے چلتے ہیں اسکور بورڈ کی طرف. سردار آباد فیصل آباد مکی کے طلباء ہیں 30 نمبر پر، اور میرپور کشمیر کے طلباء فقط 1 نمبر سے آگے ہیں 31 نمبر پر. مقابلہ بڑا پھولوں بھرا ہو رہا ہے. نہ جانے آج کون اگلے راؤنڈ کو جائے گا، کون واپس گھر جائے گا، اور یہ مقابلہ جاری ہے. جی جناب اب شروع کرتے ہیں. یہ مزار کس کا ہے؟ آپ کو ایک مزار شریف کا دیدار کروایا جائے گا. پہلی باری میں اگر آپ پہچان لیں گے تو 5 نمبر. ایک اشارہ مانگیں گے، مزار شریف کی تصویر کو مزید واضح کیا جائے گا. 4 نمبر پھر مزید واضح کیا جائے گا. 3 نمبر، اور پھر اگر پورا مزار شریف آپ دیکھنا چاہتے ہیں دیکھ لیجئے، مگر 1 نمبر ملے گا. یاد رہے جلد بازی نہیں کرنی ہے، غلطی کرنے پر کوئی نمبر نہیں دیا جائے گا. ٹھیک ہے آپ تیار ہیں؟ جی جناب مزار شریف دکھایا جائے ہمارے میرپور کشمیر کے طلباء کو. سبحان اللہ سبحان اللہ. جی جناب پہلا اشارہ ذرا غور سے دوبارہ دکھا دیے جائے. اشارہ دیکھنے تو دو بھائی. ایک اور اشارہ لینا چاہیں تو ایک اور لے لیں. اشارہ نہیں لیں گے؟ اچھا نہیں لیں گے. جی جناب ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کا مزار. یہ روضہ رسول فرما رہے ہیں. آپ بتائیے ذرا ہمیں کہ یہ کون سا مزار مبارک ہے؟ اللہ 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 اللہ. آج تک ہمارے مقابلے میں اس سیگمنٹ میں کسی نے 5 نمبر نہیں لیے تھے پہلے ہی اشارے میں. ویسے آپ تو ایک ساتھ 2 مانگا کرتے تھے، آج آپ نے ایک ہی دیا. ٹھیک ہے جناب 5 نمبر ہمارے میرپور کشمیر کے طلباء نے لے لیے ہیں. مقابلہ اور سخت کر دیا ہے ہمارے سردار آباد والوں کے لیے. جی سردار آباد والے طلباء آپ کو اشارہ دیا جائے. جی جناب اشارہ دیجئے. اب باری ہے ہمارے طلباء کی. اللہ اللہ اللہ. یہ بھی کہیں پہنچا رہا ہے. جی جناب
حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار. جناب یہ کہتے ہیں یہ غوث پاک کا مزار ہے، ذرا بتائیے کہاں کی گلیوں میں ہمیں آپ لے جا رہے ہیں؟ جی جناب جواب یہ بھی درست ہے. اللہ اللہ، 5 نمبر ایک ساتھ لے گئے یہ طلباء. مزارات کی لگتا ہے بہت زیادہ تصاویر اور دیدار کرتے رہتے ہیں، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے جلدی جلدی مدینہ منورہ کی اور بغداد معلیٰ کی حاضری عطا فرمائے. ماشاءاللہ یہ سلسلہ بھی بڑے اچھے انداز سے مکمل ہوا. پھر اسکور بورڈ کی طرف جانے کی ضرورت پڑے گی ہمیں. دیکھتے ہیں اسکور بورڈ کیا بتا رہا ہے. اس راؤنڈ میں 5 نمبر لے کر ہماری عقلیں بھی حیران کر دی ہیں. ان طلباء نے پہلے ہی اشارے پر جواب دے دیا. 36 نمبر میرپور کشمیر اور 35 نمبر پر ہیں سردار آباد فیصل آباد کے طلباء. آخری سلسلہ آخری سیگمنٹ سے پہلے ہم روزانہ ایک کلام سنا کرتے ہیں، ایک نعت شریف سنا کرتے ہیں. طلباء سے گزارش ہے آپ بھی آ جائیں، نعت خواں اسلامی بھائی بھی آ جائیں، کچھ دعائیں دل میں کر لیجئے گا، التجائیں کر لیجئے گا آخری راؤنڈ سے پہلے. آئیے بیٹھتے ہیں انشاءاللہ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں انشاءاللہ گلہائے عقیدت نعت شریف کے چند اشعار ہوں گے انشاءاللہ. آئیے صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. آئیے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا مدینہ شریف کے متعلق لکھا ہوا کلام آئیے مل کر پڑھتے ہیں. میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے، میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے، میرے میٹھے مدینے کی ذرے ذرے پہ چھایا ہوا نور ہے، میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے، نور سے سب فضا اس کی معمور ہے، میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے، میرے میٹھے مدینے کی نور پھولوں میں ہے، نور کلیوں میں ہے، نور بازار میں، نور گلیوں میں ہے، دشت و کوہسار میں نور ہی نور ہے، میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے، میرے میٹھے مدینے کی کیا بات. ہر طرف رحمتوں کی ہے چھائی گھٹا، مہکی ہے کیا خوب مدنی فضا، ذرے ذرے پہ قربان یہاں طور ہے، میرے میٹھے نیکی کیا بات ہے، میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے. کیف و مستی میں ڈوبے ہوئے رات دل، بھینی خوشبو سے مہکے ہوئے رات دل، جس کو دیکھو یہاں کے مسرور ہے، میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے، میرے میٹھے مدینے کی کیا. اور غمزدہ جو بھی دربار میں آ گیا، شاہ کی وہ نگاہ کرم پا گیا، سارا رنج و الم اس کا کافور ہے، میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے، میرے میٹھے مدینے کی کیا. سبز گنبد کے جلووں پہ قربان جاں، بلکہ قربان ہے حسن کون و مکان، ہر منارے پہ چھایا ہوا نور ہے، میرے میٹھے مدینے کیا بات ہے، میرے میٹھے مدینے کی
خاکے طیبہ میں رکھی ہے رب نے شفا، ساری بیماریوں کی ہے اس میں دوا، اس کی برکت سے ہر ایک مرض دور ہے، میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے، میرے میٹھے مدینے، پھر مدینے کا رنگین گلزار ہے اور مقدر سے عطار بدکار ہے، گرچہ نامہ گناہوں سے بھرپور ہے، میرے میٹھے نیکی کیا بات ہے، میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے، میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے، میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واقعی میٹھے مدینے کی کیا بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو، یہاں موجود اسلامی بھائیوں کو، ان مدنی منوں کو، ہمارے ناظرین کو بار بار مدینہ منورہ کی بابرکت حاضری عطا فرمائے، مدینہ منورہ جانے کی تڑپ اور شوق عطا فرمائے کہ مدینے کی یاد میں رونا بھی نعمت ہے، مدینے کی یاد میں تڑپنے کا بھی اپنا مزہ ہے۔ بہرحال سلسلہ ذہنی آزمائش جاری ہے، شروع کرتے ہیں ہمارا آخری راؤنڈ۔ مقابلہ بہت قریب ہے، طلباء نے یقیناً دل ہی دل میں بڑی دعائیں مانگی ہوں گی، لگتا ہے گھر پر بھی دعائیں ہو رہی ہوں گی، لیکن یاد رہے کسی ایک ہی نے ہمارے ساتھ آگے جانا ہے، دل اس میں چھوٹا نہیں کرنا چاہیے، اپنے جذبات پر بھی ہمیں قابو رکھنا چاہیے، اور ہوش کے ساتھ اور ذرا نہایت تدبر کے ساتھ آپ نے اب سفر کرنا ہے مگر اکیلے کرنا ہے۔ چلتے ہیں اپنے آخری راؤنڈ کی طرف۔ سفر ہے مگر اکیلے، سفر ہے مگر اکیلے میں جی آپ سے الگ الگ سوالات ہوں گے، ایک دوسرے سے مشورے کی اجازت نہیں ہے۔ انتظار اب آپ یہاں سے تھوڑا سا باہر آ جائیں اور وہاں کھڑے ہو کے انتظار کریں، اور اب آپ یہاں آ جائیں جی، عاطف یہاں آ جائیں اور انتظار حسین وہاں جا رہے ہیں۔ آپس میں آپ مشورہ نہیں کریں گے، لیکن ایک ایک سوال ہوگا، اور یہ طالب علم جو انتظار ہیں ان کا سوال کا جواب بھی آپ ہی کے اکاؤنٹ میں، میرپور کشمیر کے اکاؤنٹ میں ہی جائے گا، اور عاطف جو ہے وہ جو جواب دیں گے وہ سردار آباد والوں کی طرف سے کاؤنٹ کیا جائے گا۔ چلتے راؤنڈ کی طرف۔ سفر ہے مگر اکیلے، 12 نمبرز دکھائے جائیں گے، آپ باری باری نمبر اپنی پسند کا چوز کرتے جائیں، اور اس کے بعد آپ اس پر چھپا ہوا اس کے پیچھے جو جواب ہے وہ آپ نے دینا ہے۔ ہر جواب پر 2 نمبر ملیں گے، غلط جواب پر آپ کو کچھ نہیں ملے گا۔ یاد رہے مقابلے کا فرق 1 نمبر کا ہے، یعنی ایک غلط جواب کسی کو باہر کر سکتا ہے، کسی کو آگے پہنچا سکتا ہے، تو غور سے اور زیادہ ہوش سے جواب دینا ہے۔ دکھائیے ذرا ہمیں باکس دکھائیے، بتائیے آپ کون سا نمبر پسند کریں گے جی۔ 4 یار کی نسبت سے 4، 4 یار کی نسبت سے 4 نمبر۔ ذرا بتائیے 4 نمبر کے پیچھے کون سا سوال چھپا ہوا ہے؟ لیلۃ الجائزہ کس رات کو کہا جاتا ہے؟ آپ نے مشورہ نہیں کرنا، باقی طلباء نے اپنی نگاہیں نیچی رکھنی ہیں، صرف یہی جواب دیں گے۔ لیلۃ الجائزہ کون سی رات ہوتی ہے؟ وقت آپ کا گزرتا جا رہا ہے، وقت ختم ہو چکا۔ رمضان کی 27ویں رات۔ آپ نے جواب وقت ختم ہونے کے بعد بھی دیا، پھر بھی غلط دیا۔ صحیح جواب ہے عید الفطر کی رات۔ جی بیٹا آپ کی باری ہے، اب آپ بتائیے کون سا نمبر پوچھیں گے؟ 5 5 کی نسبت سے 5۔ 5واں نمبر بتائیے جناب۔ پہلے نے 4 یار کی نسبت سے 4 نمبر پسند کیا، دوسرے نے 5واں نمبر۔ بتائیے 5 نمبر کے پیچھے کون سا سوال ہے؟ امیر اہل سنت کا وہ کون سا رسالہ ہے جس کا آخری لفظ مسلم ہے؟ اس کے ٹائٹل نیم، اس رسالے کے نام کا آخری لفظ مسلم ہے۔ باقی اسلام میں خاموش رہیں گے، یہاں طلباء بھی، یہاں موجود اسلام میں بھی خاموش۔ احترام مسلم۔ جواب ہے احترام مسلم، جواب درست ہے۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں یہاں موجود اسلام میں بالکل قفل مدینہ لگائیں، کیونکہ بہت قریب مقابلہ ہے، آپ کا کہیں اشارہ دینا کسی کو آگے پہنچا دے یہ درست نہیں، تو یہاں مدد نہ کیجئے، سلسلہ ختم ہو جائے پھر ساری رات انہیں سکھاتے رہیے گا۔ جی انتظار، آپ کے نمبر کا انتظار ہے ہمیں۔ 7۔
7 چل مدینہ کے حروف بھی 7 اور طواف کے چکر بھی 7 ہیں. جی جناب. 7 کے پیچھے کیا سوال ہے؟ خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے، یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے. یہ شعر کنہوں نے لکھا ہے؟ اشارہ کوئی نہ دیں، آپ صرف نگاہیں جھکا کر جواب دیں. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی. حشر میں کیسے سنبھالوں گا میں اپنے آپ کو، آ میرے عطار آ جب وہ وہاں فرمائیں گے. یہ اس نعت کا مقطع ہے، آپ کی غلطی ہو گئی. چلتے ہیں اب ہمارے سردار آباد کے طلباء کی طرف. جی بیٹا آپ کی پہلے باری ہے، آپ نمبر بتائیں. 2 نمبر. 2 نمبر. ذرا بتائیے کہ 2 نمبر کے پیچھے کون سا سوال چھپا ہوا ہے؟ مدنی تربیتی کورس کتنے دن کا ہوتا ہے؟ 63 دن. 41 دن کا مدنی قافلہ اور مدنی انعامات کورس ہوتا ہے، مگر تربیتی کورس 63 دن کا ہوتا ہے. جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. مقابلہ پھر جناب کچھ عجیب و غریب صورتحال اختیار کرتا جا رہا ہے. جی جناب آپ کی باری ہے. 3 نمبر. 3 نمبر کے پیچھے بتائیے کہ کون سا سوال موجود ہے؟ جنت میں کون سی زبان بولی جائے گی؟ عربی. جنت میں عربی زبان بولی جائے گی. جواب درست ہے. سبحان اللہ. اللہ اللہ اللہ. 1 نمبر پیچھے رہ جانے والے شاید 1 نمبر آگے بڑھ گئے ہیں اور 1 سوال بھی باقی ہے. جی بیٹا آپ کون سا نمبر؟ نمبر 6. نمبر 6. خواجہ صاحب کی چھٹی کی نسبت سے ذرا بتائیے 6 نمبر کے پیچھے کون سا سوال چھپا ہوا ہے؟ وہ کون سے صحابی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جن کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ڈوبا ہوا سورج دوبارہ نکالا؟ صحابی کا نام. تمام صاحب خاموش رہیں گے. حضور غوث پاک نہیں، صحابی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک بار جواب دینے کی آپ کو اجازت ہوگی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ نے جواب درست کہا لیکن دیر سے کہا، اس لیے یہ جواب درست نہیں مانا جائے گا. تھوڑا سا خیال رکھیں، جلدی نہیں ہے، آپ کے پاس 25 سیکنڈ ہے. غور کریں سوال کے اندر صحابی کہا گیا اور آپ غوث پاک. ظاہر سبقت لسانی ہو گئی لیکن یہی ذہنی آزمائش ہے. اب باری ہمارے واپس آتے ہیں. میرپور کشمیر والوں کی کچھ سانس میں سانس آئی ہے کہ پھر کچھ چانس ملا ہے. تینوں صحیح جواب دے دیتے تو بہت دور نکل جاتے. اب آپ کی باری. 8 نمبر. ذرا 8 نمبر کے پیچھے بتائیے کون سا سوال چھپا ہوا ہے؟ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کی ولادت کون سے مہینے میں ہوئی؟ سفر المظفر. 25 سفر المظفر اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کا یوم عرس ہے، یوم وصال ہے، ولادت نہیں. آپ کی ولادت 10 شوال المکرم کو ہوئی، مہینہ تھا شوال المکرم کا. یہ جواب غلط ہو گیا. ذرا غور کر کے سوال کا جواب دینا ہے. پچھلے دنوں ہم نے اعلیٰ حضرت کی ولادت کا باقاعدہ سلسلے کیے تھے مدنی چینل پر. جی بیٹا آپ کی باری. 10 نمبر کے پیچھے بتائیے کون سا سوال ہے؟ امیر اہل سنت کی مایہ ناز تصنیف فیضان سنت جلد اول میں کتنے باب ہیں؟ 2. فیضان سنت جلد اول میں 4 باب ہیں. آپ کا یہ جواب بھی غلط ہو گیا. انتظار. اب آپ کے اوپر ہے سب کو انتظار. بتائیے کون سا نمبر؟ 12. 12ویں کی نسبت سے 12. 12 نمبر کے پیچھے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے مدنی انعامات کے تاجدار کا لقب کن کو عطا کیا تھا؟ بڑا آسان سوال. تاجدار مدنی انعام کنے کہا؟ حاجی زمزم اتاری. مرحوم رکن شورا حاجی زمزم اتاری. جواب بالکل درست ہے. انتظار نے کچھ ہمارا انتظار اور بڑھا دیا ہے. اب فیصلہ ہے سردار آباد والوں کے جوابات پر، اور نمبرز میرا خیال ہے کہ 1 نمبر کا اب بھی فرق ہے.
ایک نمبر آگے ہیں، لیکن ایک صحیح جواب دینے پر شاید یہ آگے بڑھ جائیں گے. جی کون سا نمبر پسند کریں گے؟ ایک نمبر. دل کی دھڑکنیں سب کی تیز ہو رہی ہیں. قرآن کریم کی وہ کون سی سورت ہے جو ایک جنگ کے نام پر ہے؟ قرآن کریم کی اس سورت کا نام بتائیں جو ایک جنگ کے نام پر ہے. سورہ فتح. جنگ ہونے کے بعد فتح ہوتی ہے، مگر جنگ کا نام سورہ احزاب. یہ سورہ احزاب جو ہے یہ غزوہ خندق جو ہوئی تھی اور بڑی عظیم الشان اس میں مسلمانوں کو فتح ملی. جواب آپ کا درست نہیں ہے. مقابلہ مزید دلچسپ مرحلے میں داخل ہو گیا ہے. ایک نمبر سے اس وقت میرے پیارے اسلامی بھائیوں میر پور کشمیر کے طلباء جو ہیں وہ آگے ہیں، لیکن 2 سوالات باقی ہیں سردار آباد والوں کے. اگر یہ دونوں غلط جواب دے دیتے ہیں تو آج ہمارے ساتھ اگلے دور کی طرف سفر مدینہ میں ہمارے ساتھ چلیں گے میر پور کشمیر کے طلباء. اور اگر 2 میں سے ایک بھی صحیح جواب دے دیتے ہیں تو پھر میر پور کشمیر والوں کو ہم تحائف دے کر رخصت کریں گے. اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. جی آپ کی باری ہے. نمبر 9. 9 نمبر. 9 نمبر کے پیچھے کیا سوال چھپا ہوا ہے ذرا بتائیے. اللہ اللہ. درست تلفظ کا انتخاب کریں. مدرسہ یا مدرسہ؟ مدرسہ. را کے اوپر فتح. را کے اوپر فتح ہے. را کے اوپر آپ کہہ رہے ہیں زبر. مدرسہ اور مدرسہ. لوگ تو نارملی یہی کہتے ہیں مدرسے میں جاؤں گا، مدرسے سے آؤں گا، لیکن ذرا ہماری مدنی چینل کی مجلس سے گزارش ہے آپ ہی بتا دیں کہ کیا جواب درست ہے. میرے ہاتھ میں بھی جواب تو لکھا ہوا ہے، اور ایسا کرتے ہیں ان کا جواب صحیح ہے کہ غلط ہے یہ بتانے سے پہلے تیسرا سوال ان سے بھی کر لیتے ہیں، پھر بتائیں گے انہوں نے صحیح جواب دیا ہے کہ نہیں. جی آپ بتائیں. 11 نمبر ہی باقی ہے، وہی آپ نے جواب دینا ہوگا. چلیں بھائی 11 نمبر کا سوال بھی بتا دیں. ایک زبر کہاں سے کہاں پہنچا سکتا ہے؟ کسی کو زیر کر دے گا، کسی کو زبر کر دے گا. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر پہلی وحی غار حرا میں نازل ہوئی یا غار ثور میں؟ جی بیٹا غار حرا میں نازل ہوئی پہلی وحی. سبحان اللہ. ان دونوں کے دونوں جوابات صحیح ہیں. ماشاءاللہ. آج ہمارے ساتھ سردار آباد کے طلباء آگے جائیں گے. وہ روایت بھی ختم ہوئی کہ بائیں طرف والے طلباء جو ہے وہ پیچھے رہ جاتے ہیں. ایسا نہیں ہے، تیاری ہو، اور تیاری واقعی دونوں کی آؤٹ کلاس تھی، لیکن ظاہر ہے کسی ایک نہیں آگے جانا ہے. بہت تیاری سے بہت دور. میر پور واقعی قریب نہیں ہے، طویل سفر کر کے آئیں سارے مدنی منع ساتھ آ جائیں. عابد بھائی آئیے انعامات لے کر آئیں. سبحان اللہ. آئیے بیٹا. انتظار حسین بھی آئیں. ماشاءاللہ آپ لیجئے تحفہ. اللہ خوش رکھے، آپ کو مزید برکت عطا فرمائے. ابھی اگلے مقابلے اور بہت ہیں، بہت سارے مواقع ملیں گے، آپ یاد رہیں گے ہمیں. ماشاءاللہ نام بھی یونیک اور آپ کا کام بھی بہت زبردست. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ خوش رکھے، آپ کو سلامت رکھے. میرے پیارے اسلامی بھائیو ہمارے ان مدنی منوں کے لیے ضرور دعا کیجیے گا. اللہ ان کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے، انہیں عالم با عمل بنائے، مدینہ منورہ کی بار بار انہیں اور ہم سب کو حاضری عطا فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کو علم دین سیکھنے، سمجھنے، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. علم کا شوق جو رکھتے ہیں وہ آتے ہیں یہاں، آزمائش یہاں ذہنی مدنی ہے یہ سما.